قیدی نمبر 100 ایک پروگرام اس عنوان سے آپ کے سامنے ہم پہلے پیش کر چکے ہیں. آج اس پروگرام کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے ہم ابھی پیش کر رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کو بتایا تھا کہ قیدی نمبر 100 ہماری کشمیر کی ایک بیٹی جو 5 سال تک بھارت کی تہاڑ جیل میں جو ہے وہ قید رکھی گئی، اس کی کہانی ہے. یہ کہانی میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ دلی کے ایک ادارے نے اس کہانی کو، اس کتاب کو اسی عنوان سے، قیدی نمبر 100 کے عنوان سے شائع کیا. تو آج ہم چند مزید باتیں اس کتاب کی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو یہ رائٹر خاتون ہیں، لکھنے والی جو خاتون ہیں، جو اپنی آپ بیتی لکھ رہی ہیں، بہت حساس خواتین تو ویسے ہی حساس ہوتی ہیں، لیکن عمومی خیال یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈرشپ کیڈر کی خواتین ہوتی ہیں، جو کسی سیاسی میدان میں یا کسی تحریک کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، تو وہ ذرا اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو کنٹرول میں رکھتی ہیں. لیکن یہ بے خطر کود پڑا قسم والی خاتون ہے کہ یہ بے خطر، یعنی حساس بھی ہیں اور خواہ خطرات کو مول بھی لینے کی ان کی عادت ہے. بیسیکلی جو ان کے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ یہ یعنی وہ اگرچہ پلاننگ تھی، منصوبہ بندی تھی، یعنی ایجنسیوں کی منصوبہ بندی تھی کہ ان کو گرفتار کرنا ہے. یہ چونکہ ایکٹیو تھی، ایک خواتین کے حقوق کے لیے بڑی فعال ہے. اب بھی ایک ادارہ جو جب بعد میں نے اسٹڈی کی، سری نگر میں ایک خواتین کا ایک رفائی ادارہ جو ہے وہ چلا رہی ہیں. خواتین کے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں جو مقبوضہ کشمیر کی خواتین کو، تو اس کے لیے یہ بڑی کوشش کر رہی ہیں، اس ادارے کے اندر یہ کام کر رہی ہیں، اس ادارے کے لیے کام کر رہی ہیں. تو بہرحال یہ اسی کام کے سلسلے میں دلی گئی تھی، تو اور انہوں نے جو پاکستانی ہائی کمشنر سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد یہ کسی دوسرے سفارت خانے میں ویزا لینے کے لیے جا رہی تھی، تو پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا. الزام ان پہ یہ لگا کہ یہ پاکستانی سفارت خانے سے انہوں نے امداد لی ہے اور یہ دہشت گردوں میں امداد لے کے جاتی ہیں، ان کو جو رقوم فراہم کرتی ہیں. یہ الزام ان پہ لگا، اگرچہ الزام قطعاً یعنی درست الزام نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کے نتیجے میں میڈیا نے بہت شور مچایا. یعنی ایک منصوبہ بندی کے تحت جو ہندوستانی جو میڈیا ہے اس نے اتنا شور مچایا. ایک جاسوس خاتون پکڑی ہے، ایک بہت تقریب کار خاتون پکڑی ہے، اور وہ اس کے بعد پھر یعنی یہ بیچاری گرفتار ہوئی اور پاکستانی سفیر کو کوئی 24 یا 48 گھنٹے میں دلی چھوڑنے کے لیے کہا گیا، اور میڈیا کا ایک شور، ادھر سے پھر پاکستان نے بھی رد عمل کسی. تو بہرحال یہ ایک جنگ ملکوں کے جو بڑے ہیں، جو جرنیلز ہیں، جو لڑنے والے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، بھارت کے جرنیلز ہیں یا کہ لڑائی ضرور ہو، مقابلہ ضرور ہو، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ضرور ہو، لیکن اس کے لیے ہتھیار معصوم خواتین کو، وہ جو ان کو ہتھیار بنانا اور ان کو ٹارگٹ کر کے جو ہے تو آپ اپنے یہ بہت چھوٹی گیم ہے. یا بچوں کو اشتہار بنا، یعنی بچوں کو جو ہے وہ جو نشانہ بنانا. مثلا پشاور میں بچے مارے گئے یا کسی اور جگہ بچوں پہ آپ حملہ کرتے ہیں، تو یہ دنیا کی بہت تھکی فوجیں ہوتی ہیں، دنیا کی بہت تھرڈ کلاس فوجیں ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ، کہ جو بچوں کو نشانہ بناتی ہیں، جو خواتین کو نشانہ بناتی ہیں. تو یہ کوئی گیم اچھی نہیں لگتی کہ آپ ایک خاتون کو ٹارگٹ بنا کے تو ملکوں کے درمیان جو ہے وہ ایک تو اگر اس کا قصور بھی تھا تو اس کو اپنی جگہ پنشمنٹ دیتے، اور لیکن قصور کوئی نہیں، قصور کوئی ثابت نہیں ہوا. اچھا، پھر اس نے جو اپنی رودات لکھی ہے کہ دلی جیل کے اندر جو ہے خواتین کو یہ بتایا گیا، جو باقی خواتین کو بتایا گیا کہ یہ جی جاسوس خاتون ہے، آتنک وادی ہے، اور یہ جو ہے ایک تخریب کار ہے، یہ ہندوستان کی دشمن ہے. تو اس کے نتیجے میں جو اخلاقی قیدی جو خواتین ہیں وہ شدید اس سے نفرت کرتی ہیں، شدید اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ٹارچر کرتی ہیں، برا بھلا کہتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں. تو یہ ذرا ایک اور ٹارچر ہے جو جیل کے اندر مزید ٹارچر کا سبب بنتی ہے. اور پھر وہاں اسی عرصے میں جب یہ گرفتار ہے تو جیل میں کوئی خاتون یعنی میڈیکل ٹریٹمنٹ بر وقت نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی تشدد کے نتیجے میں ایک خاتون کی خاتون وفات پا جاتی ہے، مر جاتی ہے. تو دلی میں اس خواتین کی جیل میں خواتین نے ہڑتال کر دی، اسی زمانے بہت بڑی ہڑتال کر دی اور بہت بڑی تقریب کاری کر دی اندر. تو یہ اگرچہ اس خاتون نے اس ہڑتال میں کوئی حصہ نہیں لیا، جس طرح یہ بیان کرتی ہے یا جس طرح شواہد سامنے جو اس تحریری شواہد کہ کہتی ہے اس نے کوئی حصہ نہیں لیا، لیکن بعد میں جب یعنی اس کی انکوائری والے آئے
بڑے آفیسرز آئے, آئی جی کے لیول کے اور بڑے انٹیلیجنس کے بڑے آفیسرز آئے, اور جب انہوں نے بات چیت کی تو اب وہ خواتین جو لڑنے مرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ بات تو نہیں کر سکتی وہ, تو اب انہوں نے کہا جی کوئی خاتون بات کرے جی, کوئی بتائے ہمیں سچویشن کیا ہے. تو یہ چونکہ پڑھی لکھی خاتون تھی, ٹیچر ہے, تو اس نے پھر ساری صورتحال بیان کی, جیل کے اندر جو کچھ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ, جس طرح کی جو ظلم ہے, جس طرح کی زیادتی ہیں, اس نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی. تو اس کا نتیجہ اس کا صلہ یہ ملا کہ اس نے جب ان کو جو اصل تصویر دکھائی تو الٹا کیس اسی پہ ڈال دیا کہ باقی کا تو قصور نہیں ہے, یہی ان کو بھڑکاتی رہی ہے, یہی ان کو. یہ چیز بھی اچھی نہیں لگی کہ آپ ایک پڑھی لکھی ٹیچر کو, ایک پڑھی لکھی بیٹی کو آپ اس لیے ٹارچر کریں کہ وہ صحیح درست بات آپ کے سامنے رکھ رہی ہے, صحیح جو ہے وہ سچویشن آپ کے سامنے بیان کر رہی ہے. اس طرح کے واقعات پر مشتمل یہ ہے. اور پھر ساتھ میں نے ایک ایسے عذرائے تفنن یہ کہا تھا شروع میں کہ یہ کتاب پڑھ کے, اور بلکہ پوری سنجیدگی سے یہ بات کہی تھی میں نے, کہ یہ کتاب پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ کشمیر آزاد کیوں نہیں ہو سکا. تو میں اس پہ اظہار خیال کرنا چاہتا تھا, تو لیکن میرے بعض دوستوں کا یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں خود تحریک آزادی کی کوئی خدمت نہیں ہوگی, تو آپ کتاب کی حد تک ہی رہیں. تو یہ ایک بہت دلچسپ کتاب ہے جی, اور بہت ہی, میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ کوثر و تسنیم سے لکھی ہوئی ادبی تحریر ہے, ادبی شاہکار بھی ہے یہ, ادبی شہپارہ بھی ہے یہ. تو اس کتاب کو پڑھیں, اور انشاءاللہ آئندہ اور کتابوں کا تعارف لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جو ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہماری وجہ سے اگر ہماری اس بیٹی کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہو تو اس کے لیے ہم اس سے معذرت چاہتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.